السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کی طرف سے اگرچہ اسمبلیوں کی تحلیل کا تو اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود سیاست کے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اور اسی پس منظر کے اندر ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کا اشارہ دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب حکومت کو اس بات کا مشورہ دے دیا گیا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جناب 20 یا 22 دسمبر تک چل کریں، ٹھنڈ رکھیں، اور اس کے نتیجے میں کچھ اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب کو اپنے اسی موقف سے نہ صرف پیچھے ہٹنا پڑ جائے گا، بلکہ اگر انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کے راستے میں بھی دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اور پھر اس سچویشن کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک یہ 22 دسمبر کی تاریخ اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں اختیار کر گئی ہے؟ کیونکہ خود عمران خان صاحب کے اعلان کے مطابق 23 دسمبر کو دونوں صوبوں کے چیف منسٹرز نے جو ایڈوائس عمران خان صاحب کو سائن کر کے دی ہے وہ گورنر ہاؤس کے اندر متعلقہ صوبوں کے گورنرز تک پہنچا دی جائے گی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کچھ رکاوٹ پیدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ رکاوٹ ہے جس کا نام ہے وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب، کیونکہ یہ خبر ابھی گرم ہے کہ جناب مجھے اگر میں یہ کہوں کہ کچھ ایسی شخصیت نے یہ بات بتائی ہے جو اس سارے معاملے کے اندر بہت ہی زیادہ انوالو ہے، تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا، وہ بندہ جس سے میری بات ہوئی اس سچویشن کے اوپر کہ جناب ہن کی ہونا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی چیف منسٹر اگر دستخط کرے گا، کیونکہ جو ایڈوائس انہوں نے عمران خان صاحب کو دی ہے اس کے اوپر 23 دسمبر کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اب اگر 23 دسمبر کی تاریخ لکھ دی ہے اور اگر 22 دسمبر کو یہ جو ہیں چیف منسٹر چودھری پرویز الہی صاحب یہ بطور چیف منسٹر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے، تو اس سچویشن میں ان کی طرف سے دستخط کردہ ایڈوائس کا کیا مستقبل ہوگا؟ وہ تو ایڈوائس بالکل کاغذ کا ایک ٹکڑا بن کے رہ جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ 22 دسمبر کو اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب کے کہنے پر، تو پھر یہ ساری کی ساری گیم جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس آ جائے گی، اور یہی وہ مشورہ ہے جو دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ جناب 22 دسمبر تک چل کریں۔ اب اس سچویشن کے اندر دو آپشنز ہیں جن کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور آج ان دونوں آپشنز کے اوپر جو ماڈل ٹاؤن ہے لاہور میں، یہاں پر ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب لندن سے اس اجلاس کی نہ صرف صدارت کریں گے بلکہ ذرائع کا یہ ماننا بھی ہے کہ نواز شریف صاحب آج کو بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں، ممکنہ طور پر ان کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی یہ دھماکہ ہو سکتا ہے، یا عمران خان صاحب کا کارڈ خود انہی کے خلاف کھیلنے کے حوالے سے کوئی سرپرائز حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور اس حکمت عملی کا تعین بھی اسی دو آپشنز کے ساتھ ہے جن میں سے ایک آپشن کا میں نے آپ کے ساتھ ابھی ذکر کیا، یعنی 22 دسمبر کو چیف منسٹر پنجاب کا استعفیٰ۔ دوسرا آپشن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس سارا جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے، یہاں پر چودھری شجاعت حسین صاحب بہت ہی زیادہ امپورٹنس اختیار کر گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس جو آخری کارڈ تھا وہ انہوں نے کل جو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا لبرٹی چوک پر موجود چند ہزار لوگوں سے، تو وہ اپنا کارڈ انہوں نے شو کر دیا کہ جناب میرے پاس یہ ایک کارڈ رہ گیا ہے جس کے ذریعے میں پاکستان کے اندر ایک سیاسی تلاطم یا سیاسی ہیجان یا سیاسی بحران پیدا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر یہ بات ہو کہ عمران خان صاحب نے اپنا آخری کارڈ تو شو کر دیا، لیکن جو حکمران اتحاد ہے اور خاص طور پر نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ تمام لوگ، شہباز شریف صاحب، یہ سارے کے سارے بڑے سیزن پولیٹیشنز ہیں، یہ خام خواہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے، یہ عمران خان کو اپنا کارڈ تو بڑی آرام سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے اس آخری کارڈ کا کوئی نہ کوئی توڑ ان کے پاس موجود ہوگا، اور اس توڑ کا نام ہے چودھری شجاعت حسین صاحب۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں، چودھری شجاعت حسین صاحب سے آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں طارق بشیر چیمہ صاحب اور چودھری صالح حسین صاحب موجود تھے، اور اس ملاقات کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ مسلم لیگ کاف کے 10 میں سے 6 اراکین اسمبلی واپس چودھری شجاعت حسین صاحب کے کیمپ میں چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد
चौधरी मोहन्नस अलई साहब की तरफ से एक तरदीदी बयान सामने आया था और उन्होंने हर एक बंदे का नाम लेकर बताया था कि फ़लाँ बंदा मेरे फ़लाँ रिश्तेदार है, फ़लाँ बंदा मेरे फ़लाँ रिश्तेदार है, फ़लाँ बंदे के हल्के के अंदर हमने ये काम किए हैं, फ़लाँ बंदे के ऊपर मेरा ये एहसान है, फ़लाँ बंदे के ऊपर मैंने फ़लाँ वक्त के ऊपर ये वाला उसको एडवांटेज दिया था, तो ये इनमें से कोई भी हमारा साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस तरह का एक वज़ाहती बयान दिया था। लेकिन इसके बावजूद ये खबरें अभी जो है वो ख़त्म नहीं हुई कि मुस्लिम लीग काफ 100% आउटराइटली, यानी उसके जो 10 अरकान हैं वो चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ अलई और चौधरी मोहन्नस अलई साहब के साथ खड़े हैं। और इसी सिनेरियो के अंदर चौधरी सालिक हुसैन साहब ने लंदन का दौरा भी किया था और वहाँ पर उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी हुई थी और वहाँ पर भी उन्होंने जो मुख्तलिफ मीडिया के साथ उनके इंटरेक्शंस हुए थे उसके अंदर भी उन्होंने इसी सिमत में इशारा किया था कि जनाब अभी हमारे पास टेबल के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और हम इमरान खान को इतनी आसानी से अपने हतमी मंसूबे पर अमल दरामद की इजाज़त नहीं देंगे। अब कवायद क्या हैं, इलेक्शन कमीशन के रूल्स क्या हैं और ये जो डिफेक्शन की क्लॉज जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तशरीह की थी आइन की, उसके मुताबिक भी जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आती हैं। मिसाल देता हूँ आपको कि अगर चौधरी सालिक हुसैन साहब का ये मानना दुरुस्त है कि जो 10 हैं 10 में से 6 अरकान पंजाब असम्बली चौधरी शुजात हुसैन साहब के कैंप में वापस आ गए हैं या उनके साथ राब्ते में हैं, तो इसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर एक नई पार्लिमानी पार्टी वजूद में आ सकती है और वो अपना एक नया पार्लिमानी लीडर मुंतखब कर सकती है और नया पार्लिमानी लीडर मुंतखब करने के बाद वो जो है अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कर सकती है, क्योंकि वो उस वक़्त अपनी मौजूदा जो स्ट्रेंथ है उसका 51% उनके पास चला जाएगा। लिहाजा उनके ऊपर इलेक्शन, ये जो 18वीं तरमीम है उसके तहत डिफेक्शन के क्लॉज का इतलाक नहीं हो पाएगा और वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तशरीह है उसके मुताबिक भी वो नाअहल करार नहीं पाएंगे बल्कि उनका वोट भी काउंट किया जाएगा। अब इस सिचुएशन के अंदर जो पाकिस्तान की सियासत है और ख़ास तौर पर ये जो अगले 5 दिन हैं इसका जो मरकज़ है ये चौधरी शुजात हुसैन साहब के हाथ में आ चुका है। अब ये जो 2 ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं, अब अगर इसमें पहली ऑप्शन पर अमल दरामद का फ़ैसला होता है जिसके लिए ख़ुद इस बात के चौधरी शुजात हुसैन साहब भी तस्दीक कर चुके हैं और चौधरी परवेज़ अलई साहब भी हम न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में तस्दीक कर चुके हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब उनको मशवरे दे रहे हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ चौधरी परवेज़ अलई साहब के राब्ते बहाल हो गए हैं। अब इस चक्कर के अंदर अगर चौधरी परवेज़ अलई साहब अपनी पार्टी के हेड यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब के हुक्म के मुताबिक वजारत आला छोड़ देते हैं, 22 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो फिर गेम तो इमरान खान साहब के हाथ से निकल के चली जाएगी चौधरी शुजात हुसैन साहब के हाथ में और फिर नए कायदे ईवान का इंतखाब होगा, असम्बली डिज़ोल्व नहीं होगी। अब नए कायदे ऐवान के इंतखाब के अंदर मुस्लिम लीग काफ अगर जाकर हुक्मरान इत्तेहाद यानी मरकज़ में हुक्मरान इत्तेहाद के साथ जाके खड़ी हो जाती है तो इमरान खान साहब के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह जाएगा कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें और इस सूरत में चौधरी परवेज़ अलई साहब चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे उस वक्त तक जब तक उनके इंतखाब को चैलेंज नहीं किया जाता या ये बात सामने नहीं आती कि जनाब चौधरी परवेज़ अलई साहब ईवान के एतमाद से महरूम हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि चौधरी परवेज़ अलई साहब कंटिन्यू करेंगे। दूसरे ऑप्शन में अगर नई पार्लिमानी पार्टी वजूद में आती है और चौधरी परवेज़ अलई साहब, चौधरी मोहन्नस अलई साहब, हुसैन अलई साहब और दीगर ये इमरान खान साहब के कैंप में ही रहते हैं तो इस सिचुएशन में भी तहरीक अदम एतमाद जिसके ऊपर काम कर लिया गया है, जो दस्तखत करवा ली गई है, वो तहरीक अदम एतमाद को टेबल कर दिया जाएगा 22 दिसंबर को और 22 दिसंबर को टेबल करने का मतलब ये है कि 23 दिसंबर को असम्बली की तहलील मुमकिन नहीं रह जाएगी और उसके बाद जो नई पार्लिमानी पार्टी है मुस्लिम लीग काफ की वो अपनी हमायत का ऐलान कर देगी मरकज़ में हुक्मरान इत्तेहाद के साथ और वो जो 6 अरकान हैं अगर वो जाकर हुकूमती हलकों के साथ मिल जाते हैं तो बड़े आराम से 186 का नंबर हासिल कर लेंगे और इसका मतलब ये होगा कि मलक अहमद खान साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब हो जाएंगे और चौधरी परवेज़ अलई साहब की बतौर चीफ मिनिस्टर छुट्टी हो जाएगी। यही 2 ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस के ऊपर इस वक्त नहायत संजीदगी के साथ काम किया जा रहा है और तहरीक अदम एतमाद की जो दस्तावेज़ तैयार की गई है
وہ اسی حکمت عملی کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے۔ اور اس سینیریو میں آج ماڈل ٹاؤن میں ہونے والا اجلاس جس کی صدارت لندن سے نواز شریف صاحب کریں گے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہو جائے گا، کیونکہ اس اجلاس کے اندر انہی دو آپشنز کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا ٹائم فریم بھی نہ صرف طے کیا جائے گا بلکہ اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کو عدالتی ریلیف دلوانا ہے اس کے لیے بھی فوری طور پر جو پٹیشنز ہیں وہ تیار بھی کر لی جائیں گی، اور اگلے ہفتے 10 دن کے اندر وہ پٹیشنز متعلقہ عدالتوں میں پیش کر کے نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف لیا جائے گا۔ اور جیسے ہی نواز شریف صاحب کو راداری ضمانت ملے گی، نواز شریف صاحب لندن کے اندر ایک پریس کانفرنس کر کے اپنی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے۔ اور اس وقت جو آج اجلاس ہونے جا رہا ہے وہاں پر یہ والا جو ٹاپ موسٹ ایجنڈا ہے اس کے اندر یہ والی چیز بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر نواز شریف صاحب کے یہ جو آپشنز ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ان میں سے دونوں آپشنز کی اپروول مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے کوئی حکمت عملی طے پا جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا عمران خان صاحب کے لیے۔ دوسرا فیکٹر جو عمران خان صاحب کے لیے اس وقت بہت ہی زیادہ تشویش کا سبب ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی زیادہ کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی طرف سے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ رابطے کی کم و بیش 6 مرتبہ کوششیں کی گئی ہیں اور یہ تمام تر کوششیں ناکام رہی ہیں۔ اب اس سینیریو کے اندر اگر آپ کل عمران خان صاحب کے خطاب کا جائزہ لیں تو ان کے خطاب کے اندر 3 بنیادی نکات تھے اور انہی نکات کے ارد گرد ان کا خطاب گھوم رہا تھا۔ نمبر 1، اسمبلیاں 23 دسمبر یعنی جمعے کو فارغ ہو جائیں گی۔ دوسرا نکتہ، نیشنل اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت جائے گی اور وہاں پر جا کر اپنے 123 کے 123 اراکین کو سپیکر کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے استعفوں کی تصدیق کریں گے۔ اور نمبر 3، جو سابق اسٹیبلشمنٹ تھی یعنی جنرل باجوہ صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کے الزامات، یہی 3 نکتے تھے جن کے اوپر عمران خان صاحب کی ساری تقریر جو ہے وہ بیس کر رہی تھی۔ اب اس تقریر کے اندر ایک جانب تو عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو اپنی حکومت کے اندر ہر طرح کے جو ناکامیاں ہیں بقول ان کا انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن یہاں پر ایک دلچسپ کنٹراڈکشن بھی عمران خان صاحب کے خطاب میں نظر آئی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کل اپنے خطاب میں اس سمت میں اشارہ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز اور دیگر تمام شخصیات کو NRO2 دیا گیا اور NRO2 دیا ہے جنرل باجوہ صاحب نے، اور ان کے نزدیک عمران خان صاحب کے بقول کے جنرل باجوہ کے نزدیک کرپشن سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ جب میں ان سے یہ کہتا تھا کہ چوروں کو نکیل ڈالیں، چوروں کو جیلوں میں ڈالیں، چوروں کے جو احتساب ہے وہ سخت کریں، تو اس کے بدلے میں مجھے یہ جواب دیا جاتا تھا کہ جناب آپ معیشت پر توجہ کریں۔ اور نیب والوں سے جب میں پوچھتا تھا کہ جناب آپ ان کے خلاف کیسز کو تیز کیوں نہیں کر رہے تو وہ کہتے تھے جی پیچھے سے ہم پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ اسی تقریر کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بات کا تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو اپوزیشن تھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر اس اپوزیشن کو ریلیف دیا جا رہا تھا مقدمات میں، کرپشن کیسز میں جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے، اور عمران خان صاحب نے اسی تقریر میں آگے جا کر اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ صاحب ان کی حکومت کے وزیروں پہ، ان کی حکومت کے کابینہ اراکین کی کرپشن کے کیسز کی فائلیں لے کر جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے کہ یہ دیکھیں آپ کے وزراء کیا کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فائلیں کیوں تیار کی جا رہی تھیں، یہ فائلیں صرف اس وجہ سے تیار کی جا رہی تھی کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اپوزیشن کی، ان کے خلاف جو مقدمات جو جنرل باجوہ صاحب نے بقول عمران خان صاحب کے بنائے تھے وہ درست تھے، اور وہ کرپشن کی فائلیں جو جنرل باجوہ صاحب عمران خان صاحب کی کابینہ کے اراکین کے خلاف لے کے گئے تھے وہ غلط تھیں اور عمران خان صاحب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش تھی۔ اور یہ ان کی تقریر میں اتنا بڑا تضاد ہے جس کو عمران خان صاحب اگر چاہیں بھی تو چھپا نہیں سکتے، اور خود بھی کل انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اہل یوتھ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جناب جھوٹ پکڑنا ہو تو گوگل کر لیں، آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ اب یہ عمران خان صاحب کی یہ ایڈوائز اہل یوتھ مانتی ہے یہ نہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن
عمران خان صاحب کے طرف سے لیے جانے والے جو یو ٹرنز ہیں وہ اب عمران خان صاحب کے لیے اور عمران خان صاحب کے بیانات ہی عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک بننے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو اب آنے والے دن ہیں یعنی آج سے لے کر جمعرات تک کے یہ اگلے 4-5 روز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور انہی 4-5 دن کے اندر اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ یہ سیاسی جو بحران ہے یا یہ جو سیاسی تبدیلیوں کا اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا، اور یہ عمران خان صاحب کا جو ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی جو خواہش ہے یا جو کوشش ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوگی، کیونکہ پیغام تو بڑا واضح ہے کہ 22 دسمبر تک چل کریں، یعنی سکون کریں، سکون.com رکھیں، اور اس کے بعد ہی یہ سارا منظر بدل جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پیغام ملا تھا موجودہ حکومت کو، اس پیغام کی یا پیچھے کی کہانی 22 دسمبر کو ہی سامنے آئے گی، اور پتہ چلے گا کہ یہ جو نیا پولیٹیکل اتحاد بننے جا رہا ہے یہ کس قدر اور کس حد تک سود مند ثابت ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔